ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، شفیع الاسبحی داخل ہوتے ہیں، چنانچہ پوچھتے ہیں یہ بندہ کون ہے جو درس دے رہا ہے؟ کہنے والے کہتے ہیں یہ ابو ہریرہ ہیں۔ کہتے ہیں میں پاس جا کے بیٹھ جاتا ہوں، میں ابو ہریرہ سے کہتا ہوں کہ جب لوگ چلے جاتے ہیں تو میں ابو ہریرہ سے کہتا ہوں کہ اے صحابی رسول، آپ ایک ایسا عمل بتائیں، آپ ایک ایسا عمل بتائیں جو آپ نے اللہ کے نبی سے اچھے طریقے سے سنا ہو، آپ نے یاد کیا ہو اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی لیا ہو، اللہ کے نبی سے ایسا سنا ہوا قول وہ مجھے بتائیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیونکہ گہری محبت تھی تو کہا اللہ کے نبی کے صحابی ایسی بات بتائیں جو آپ نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے سنی ہو، اچھے طریقے سے سمجھی بھی ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تمہیں ایک ایسی حدیث بتانے لگا ہوں کہ وہ حدیث میں نے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ سنی ہے، سمجھی ہے، اور میں اور میرے علاوہ اس کمرے میں کوئی نہیں تھا، صرف اللہ کے نبی اور میں تھے، اور وہ حدیث آپ نے مجھے بیان کی۔ چنانچہ ابو ہریرہ یہ بیان کرتے ہی ہیں کہ لرزہ طاری ہوتی ہے، جسم پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد افاقہ ہوتا ہے، ہوش ہوتا ہے، دوبارہ پوچھتے ہیں تو دوبارہ وہ بتانا شروع کرتے ہیں میں آپ کو ایک ایسی حدیث بتانے لگا ہوں جو کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنی ہے، اور میں اور اللہ کے نبی ہی اس مجلس میں تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا دوبارہ افاقہ بے ہوشی طاری ہو گئی، دوبارہ بے ہوش ہو جاتے ہیں ڈر سے۔ تیسری دفعہ ہوش آتا ہے، پھر یہی بات ہوتی ہے، حتیٰ کہ چوتھی دفعہ بے ہوش ہوتے ہیں اور پھر ہوش آتا ہے، تھوڑی دیر بعد زیادہ دیر لگ جاتی ہے، جب ہوش آتا ہے، ہوش آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے 3 قسم کے لوگ رب تعالیٰ کی عدالت میں آئیں گے، سارے کے سارے لوگ، سارے کے سارے امتیں اپنے گھٹنوں کے بعد جیسے مجرم بیٹھے ہوتے ہیں بیٹھی ہوں گی، چنانچہ رب تعالیٰ اپنی عدالت لگائیں گے اور رب تعالیٰ فیصلے کرنے کے لیے تشریف فرما ہوں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے جس بندے کو لایا جائے گا وہ ایک ایسا عالم ہوگا جس نے قرآن و حدیث پڑھی لیکن اس کی نیت خالص نہیں تھی۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے ہاں یہ تو بتا، وہاں ذکر حافظ قرآن کا ہے لیکن اس وقت کا حافظ قرآن عالم ہوتا تھا۔ حافظ قرآن کا یہ مطلب کہ قرآن کو حفظ کیا اور اس کے معانی و مفاہیم کو بھی سمجھتا ہے۔ چنانچہ اس لیے اس سے مراد یہاں حامل قرآن سے مراد عالم قرآن ہے۔ چنانچہ کہا کہ میں نے تجھے علم دیا تھا، تو نے اس پہ کتنا عمل کیا؟ ظاہر حافظ کو تو عمل کا نہیں پتہ ہوگا، وہ اگر معنی اور مفاہیم کو نہیں جانتا ہوگا، تو اس لیے یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ عالم مراد ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے کہا ہاں یہ تو رب تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تجھے علم عطا کیا تھا، اس علم پہ کتنا عمل کیا؟ تو وہ کہے گا مولا کریم تو نے مجھے علم عطا کیا، میں راتوں کو قرآن پڑھتا تھا، دنوں کو قرآن پڑھتا تھا، تو میں نے اتنا اس پہ عمل کیا، قرآن پڑھتا، دن رات کو تلاوت کرتا۔ تو رب تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے، کذبتا۔ رب تعالیٰ جسے جھوٹا کہہ دے اس کی کوئی جگہ ہے؟ تو جھوٹا ہے، فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ چنانچہ اس کو کہا جائے گا تو نے تو علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تجھے قاری قرآن کہا جائے، تیری واہ واہ دنیا میں ہو جائے، لوگ کہیں واہ کتنی اچھا بیان کرتا ہے، کتنی اچھی تقریر کرتا ہے، کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، فقط کیلا تو نے اس لیے یہ کام کیا تھا، دنیا میں یہ تجھے مل چکا، اب اسے پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ دوسرا بندہ آئے گا ہاں تو نے کیا میں نے تجھے اتنا مال دیا تھا، تو تجھے دنیا میں اتنی امیری دی تھی، مولا کریم دن رات تیرے راہ میں خرچ کرتا تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا، مسکینوں غریبوں کو کھلاتا تھا، کسی کو بھوکا نہیں چھوڑتا تھا۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، فرشتے بھی کہیں گے کذبتا، نہیں تو جھوٹا ہے، تو نے تو خرچ کیا ہی اسی لیے تھا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، فقط کیلا لوگوں نے تجھے دنیا میں سخی کہہ دیا ہے، اب یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اس کو بھی پکڑ کے جہنم کی طرف ڈال دیا جائے۔ تیسرا آئے گا میں نے تجھے سیکھ دی تھی، تو نے کیا مولا کریم میں نے سب سے بڑھ کر اپنی گردن تیرے راستے کے لیے کٹوا دی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کفار سے لڑا حتیٰ کہ میری گردن کاٹ دی گئی۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے تو نے اس لیے کیا یقال لک جریٌ، تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، دنیا میں تجھے بہادر کہہ چکے ہیں، اب یہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے، اس کو بھی پکڑ کے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ پھر اسی پہ بس نہیں فرمایا یا ابا ہریرہ ہؤلاء اول ما تسعر بهم النار یوم القیامہ، ابو ہریرہ یہ 3 ایسے بدبخت ہیں کہ سب سے پہلے جہنم جن سے جلائی جائے گی یہ 3 اشخاص ہوں گے، معاذ اللہ۔ اب یہ کہ یہی حدیث ابو ہریرہ بیان کرتے ہوئے کتنی دفعہ بے ہوش ہو جاتے ہیں؟ 4 دفعہ، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ نہ میری زبان میں وہ تاثیر ہے نہ آپ کے کانوں میں وہ جو ہے وجلت قلوبہم والی بات ہے کہ اللہ کے ذکر یا حدیث رسول سن کے ہمارے دل ڈر جائیں، دونوں ہی کمزور ہیں۔ برکہ پھر دوسری بات جو ہے کہ پھر لوگ یہ کہتے ہیں یہ عالم کے لیے حدیث ہے، یہ سخی کے لیے، یہ شہید کے لیے ہے، لیکن امیر معاویہ کا جلاد کہتا ہے
کہ میں امیر معاویہ کی مجلس میں تھا تو یہی بندہ جس نے ابو ہریرہ سے یہ حدیث سنی یہ امیر معاویہ کے پاس چلا گیا۔ امیر معاویہ کے پاس جا کے کہتا ہے کہ اس طریقے سے ابو ہریرہ نے میرے سامنے حدیث بیان کی، اور پھر حدیث بیان کرتا ہے کس کے سامنے؟ امیر معاویہ کے سامنے۔ تو کہہ رہا ہے امیر معاویہ کے سامنے اس نے حدیث بیان کی۔ آج امیر معاویہ پہ بھونکنے والے یہ سن لیں کہ امیر معاویہ کے سامنے اس نے حدیث بیان کی تو امیر معاویہ اس طریقے سے رونا شروع کر دیا انہوں نے، جس طریقے سے ایک بچہ بلک بلک کے روتا ہے، رو رو کے انہوں نے اپنا برا حال کر دیا۔ ہم جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ہم نے کہا یار اس بندے نے بہت غلط کیا ہے، اس بندے نے آج امیر معاویہ کے ہلاکت کا، ان کی موت کا سبب بنے گا۔ اتنا امیر معاویہ کو صدمہ ہوا اور اتنا امیر معاویہ کو جو ہے ڈر ہوا رب تعالیٰ سے کہ رو رو کے ان کا برا حال ہو گیا۔ اور پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ تو علماء کے لیے سب سے پہلے جہنم میں علماء جائیں گے۔ تو امیر معاویہ نے کہا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان تین عظیم قسم لوگوں کے ساتھ یہ کیا جائے گا، اگر عالم کے ساتھ یہ کیا جائے گا، اگر شہید کے ساتھ یہ کیا جائے گا، اگر سخی کے ساتھ یہ کیا جائے گا تو ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ ان کا کیا رویہ کہ اگر ان اتنی بڑی اشخاص کے ساتھ یہ کیا جائے گا کہ سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے تو ہمیں تو پھر اس سے بھی زیادہ ڈرنا چاہیے، پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ امیر معاویہ بلک بلک کے روئے۔ تو یہ صحابہ کا ایمان تھا، صحابہ کا جذبہ تھا۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہوئے 4 دفعہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، امیر معاویہ اس حدیث کو سن کے بارہا رو رو کے اپنا برا حال کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان لاؤ اس طریقے کا ایمان جیسے میرے صحابہ ایمان لائے ہیں، تب ہدایت پا سکو گے، کیونکہ ان کا ایمان مطلوب ہے، ان کے ایمان کی طرح کوشش کرنا مطلوب ہے۔